والدین۔ معزز ناظرین و سامعین، حق اور باطل کی جنگ روز اول سے جاری ہے۔ جب سے خلاق عالم نے اس کائنات کو بنایا ہے تب سے حق اور باطل کی جنگ چلتی آ رہی ہے۔ جب بھی باطل نے سر اٹھایا ہے اس کے مقابلے میں حق سامنے آیا ہے، اور یہ قدرت کا نظام ہے، نظام قدرت ہے، نظام فطرت ہے کہ مالک ارض و سما، خالق کل کائنات ہمیشہ فتح اور کامیابی حق کو ہی عطا فرماتا ہے۔ اسی حق اور باطل کی ایک کڑی کا نام غزوہ بدر ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کفار اور مشرکین کے درمیان یہ جنگ لڑی گئی۔ بدر بنیادی طور پر اس حوالے سے پہلے میں تعارف آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے، اور یہ جو جنگ ہے یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، یہ علم اور جہالت کی جنگ ہے۔ ایک طرف کفار، مشرکین اور منافقین ہیں تو دوسری طرف مسلمان ہیں۔ نبی کریم علیہ تحیۃ و ثنا آپ مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ الرسول میں تشریف لاتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں بھی جب آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، کفار اور مشرکین اور منافقین اسی طرح اسلام کے ساتھ جو ان کی دشمنی اور عداوت ہے وہ اسی طرح چلتی رہتی ہے۔ بالآخر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 313 یا 315 صحابہ کرام کی معیت میں مدینہ الرسول سے نکلتے ہیں کفار، مشرکین اور منافقین کے مقابلے کے اندر۔ اب دیکھیں کہ حق ایک طرف ہے اور باطل دوسری طرف ہے، جہالت ایک طرف ہے تو علم دوسری طرف ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جانثار صحابہ کرام کے ساتھ جب مدینہ الرسول سے آپ نکلتے ہیں 313 ہوتے ہیں، اور چند ان کے پاس سواریاں ہیں اور چند تلواریں اور چند زرے ان کے پاس موجود ہیں، اور دوسری طرف اگر کفار، مشرکین اور منافقین کے اس گروہ کو دیکھا جائے وہ 1000 کی تعداد کے اندر ہے۔ ان کے پاس طرح طرح کے کھانے بھی موجود ہیں، ہر طرح کا جو جنگ کا اسلحہ ہوتا ہے وہ بھی ان کے پاس موجود ہے، لیکن وہاں پر مدینہ الرسول سے میرے کریم آقا علیہ تحیۃ و ثنا کے جانثار صحابہ 313 یا 315 ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بدر پر آتے ہیں، اختصار کے ساتھ میدان جنگ کا معاملہ ہوتا ہے۔ وہاں پر چھوٹے چھوٹے معصوم صحابہ کرام بھی ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، ان میں حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما، آپ بھی میدان جنگ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ اب میدان جنگ کے اندر جنگ کا معاملہ ہے، وہ دونوں صحابی پوچھتے ہیں کہ ایک صحابی رسول سے کہ کہاں پر ہے ابو جہل؟ سنا ہے وہ امام الانبیاء علیہ تحیۃ و ثنا کی ذات کے اندر وہ گستاخیاں کرتا ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے۔ چھوٹے وہ صحابی ہیں حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو بتایا گیا کہ وہ سامنے ابو جہل کھڑا ہے۔ حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے چھوٹی چھوٹی عمر ہے، اور چھوٹی عمر ہے، ننھی ننھی تلواریں لے کر وہ میدان جنگ کے اندر نکلتے ہیں اور جھپٹ پڑتے ہیں ابو جہل کے اوپر اور اس کو واصل جہنم کر کے چھوڑتے ہیں۔ دوڑے دوڑے سرکار علیہ تحیۃ و ثنا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم نے ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ ایک عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ میں نے کیا ہے، دوسرے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ابو جہل کو واصل جہنم کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے اپنی تلواریں صاف تو نہیں کر لی اپنے کپڑوں کے ساتھ؟ وہ صحابی کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، ہماری تلواروں کے ساتھ اسی طرح جو ہے وہ خون لگا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان دونوں نے اپنی تلواریں دکھائیں، دونوں پر خون لگا ہوا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دونوں نے ابو جہل بدبخت کو واصل جہنم کیا ہے۔ کریم آقا کے غلاموں، یہ حق اور باطل کی جنگ اب ادھر 313 ہے، یہاں 1000 ہے، اور یہ اسلحے کے ساتھ اور گھوڑے اور طرح طرح کا ان کے پاس سامان موجود ہے، لیکن وہاں پر 313 صحابہ کرام ہیں، اور جناب مولا کائنات حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ جنگ کا معاملہ جب تھا، جنگ ہو رہی تھی، میں آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر رہے ہیں۔ جناب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں جب آیا میں نے دیکھا میرے سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو ضیاء النبی شریف کی جلد نمبر 3 کے اندر آپ نے نقل فرمایا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب میں آیا دیکھو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ کے بابا حسنین کریمین کے نانا، آپ نے اپنا سر مبارک سجدے کے اندر رکھا ہوا ہے اور آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، اور یا حی یا قیوم
یا حی یا قیوم کی جو ہے وہ صدائیں بلند کر رہے ہیں، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے میرے مولا یہ تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن ہیں یہ حق پر، آج اگر ان کا کام تمام ہو جاتا ہے تو پھر صبح قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اختصار کے ساتھ میدان بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح، کامیابی، کامرانی عطا فرمائی۔ اور یاد رکھیں یہ مسلمانوں اور کافروں کی پہلی جنگ تھی، غزوہ بدر پہلی جنگ ہے مسلمانوں اور کافروں کی جو بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ اور کریم آقا کے غلاموں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنگ جو حاصل ہوئی تھی ہمیں اس سے سبق حاصل کیا ہوتا ہے؟ آج کا پرفتن اور پرکھٹن دور جو جا رہا ہے اس سے ہمیں غزوہ بدر سے سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ایک بات یاد رکھیں، ریاست کو بچانا یہ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح ریاست کی حفاظت کرنا بھی یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ صرف فوج کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک پاکستان کی حفاظت کرے، پاکستان کے ہر شہری کا یہ فرض اور یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے اس مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت کرے۔ برادران اسلام، یہ وہی ملک ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، جو کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کیا گیا۔ نمبر ایک، اسلام بچانا جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح اس ملک پاکستان کی حفاظت بھی فرض ہے، اور اس کی مثال اور اس کا یہ جو سبق ہے یہ ہمیں بدر کے صحابہ کرام نے دیا کہ جس وقت آپ کی ریاست پر حملہ ہونے جا رہا ہو اس وقت ہر بندے کا یہ حق اور فرض بنتا ہے کہ وہ میدان عمل کے اندر آئے اور آ کر جو ہے وہ اپنی ریاست کی جو ہے وہ حفاظت کرے۔ نمبر ایک۔ دوسرے نمبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود میدان بدر کے اندر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمیں یہ سبق بدر کے اس جنگ سے ملتا ہے، غزوہ سے ملتا ہے کہ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح ملک پاکستان کی حفاظت، ریاست کی جو حفاظت ہے وہ مسلمانوں کے اوپر ذمہ سنت ہے۔ جس طرح داڑھی رکھنا سنت ہے اسی طرح ریاست کی حفاظت بھی سنت ہے۔ نمبر تین، جو بہت اہم سبق اور آج کا پرفتن اور پرکھٹن دور کے اندر جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ بدر کی شہداء سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں سیرت کی کتابیں، آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ کی کتابیں، وہاں پر دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جو بدر کے اندر تھے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ پھر آگے ان کے اور بہت زیادہ خاندان تھے، بنیادی طور پر بڑے جو قبیلے تھے وہ اوس اور خزرج تھے۔ یہاں پر اوس اور خزرج قبیلے ہیں، مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 313 صحابہ کرام میدان بدر کے اندر جب جاتے ہیں، تھے تو یہ 313، لیکن کیا تھا؟ ان کے اندر اتفاق تھا، ان کے اندر اتحاد تھا، وہ متفق اور متحد تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے 1000 کا جو لشکر تھا اس کو جو ہے وہ شکست دے دی۔ کریم آقا کے غلاموں، آج کے اس پرفتن اور پرکھٹن دور کے اندر ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان آپس میں متفق ہو جائیں، مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں، مسلمان اپنے اندر اخوت کا جو درس ہے اس کو پروان چڑھائیں، مسلمان آپس میں جو بھائی چارے کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو درس دیا ہے اس چیز کی ضرورت ہے آج ہمیں کہ ہم اس چیز کو اپنے اندر جو ہے وہ پروان چڑھائیں۔ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ اپنے مرکز سے ہٹو گے تو دور نکل جاؤ گے، خواب بن جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا